نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے پاس کچھ لشکر۔ کس کے لشکر؟ کفار کے۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو بھیجی ہم نے ان پر ایک آندھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ریاح جمع میں خوشخبری والی ہوائیں ہیں، لیکن ریح عذاب والی، مراد ہے یہاں آندھی۔ فجنودن، اور کچھ لشکر بھیجے تھے، لم تروہا، جن کو تم نے دیکھا نہیں، فرشتے وغیرہ تھے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، بما تعملون بصیرا، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے دیکھنے والا۔ یہ آیات غزوہ احزاب سے متعلق ہیں۔ غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل ہے ان میں۔ یہ غزوہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب گروہ کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اسی جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی تاکہ دشمن مدینہ کے اندر نہ آ سکیں۔ اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر، نون ضاد یہ رے نذیر، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مسلسل بدعہدی کی وجہ سے مدینہ سے جلاوطن کر دیا تھا، مدینہ سے ہی نکال دیا تھا۔ اب آپ کہیں گے وہ کیوں نکال دیا اور بدعہدی کیا تھی؟ اس کے لیے تھوڑی تاریخ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ تو یہ قبیلہ خیبر میں جا کے آباد ہوا۔ اس نے اس غصے اور غضب اور بغض کی وجہ سے جو مسلمانوں کے ساتھ تھا، اور اب تو کچھ اور بھی زیادہ کہ ان کو جلاوطن کیا گیا تھا، اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اکسایا۔ نہ صرف یہ کہ ان کو، بلکہ اور قبائل کو بھی، غطفان کو، قبائل نجد کو امداد کا یقین دلا کر کہ تم لڑنے جاؤ، پیچھے سے مدد ہم تمہاری کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہر طرف سے جو ان کی پہنچ میں تھا، ان سب کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کیا اور انہیں اس بات پہ اکسایا کہ وہ سب اکٹھے مل کر مدینہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر کے رکھ دیں، کہ جب سب مل کر حملہ کریں گے تو پھر کچھ تو فائدہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو اکیلے مکہ والے ہی لڑ رہے تھے۔ اور اس طرح یہ یہودی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف تمام دشمنوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے احد کے پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ ان کی مجموعی تعداد 10,000 تھی، یعنی یہ جو فوجیں آئی تھی اکٹھی ہو کر، جبکہ مسلمان 3,000 تھے، تقریباً 3 گنا زیادہ فوج۔ باقی اطراف میں کیا کیا؟ ان فوجوں نے آ کے پڑاؤ ڈال لیا، اور جنوبی رخ پر یہودیوں کا ایک تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، جن سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ تھا، یعنی ان کو آپ نے جلاوطن نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ ابھی تک ٹرمز تھے، اور وہ مسلمانوں کی مدد کا بھی پابند تھا۔ اب یہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ وہ کون سی مدد اور کس مدد کا پابند تھا، اور یہ کون سے معاہدے کی طرف اشارہ ہے؟ یاد ہے کچھ؟ میثاق مدینہ، یہ کون سا تھا؟ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو اس وقت 3 فریق تھے، ایک یہود، ایک مدینہ کے عام باشندے اور ایک مسلمان۔ ان سب نے مل کے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم سب آپس میں اچھے طریقے سے رہیں گے، اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر اس کے خلاف دفاع کریں گے۔
لیکن اس معاہدے کی خلاف ورزی بنو نذیر نے کی تو آپ نے اس کو جلا وطن کر دیا، لیکن بنو قریظہ سے ابھی اتنی شکایت نہیں تھی، ان کے ساتھ یہ معاہدہ باقی تھا اور وہ مدینہ میں ہی موجود تھے. باقی اطراف میں خندق کھودی گئی اور ایک طرف جنوبی رخ تھا، اس طرف بنو قریظہ تھے. اب ہوا یہ کہ بنو نذیر نے اس یہودی قبیلے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. اب یہ منافقت بھی کر رہے تھے، اوپر سے مسلمانوں کو ظاہر کرتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے ساز باز کر لی بنو نذیر کے ساتھ. اور ان کے یہودی سردار حیی ابن اخطب، نام پڑا ہوگا، جیسے حی لکھتے نا اور بن اخطب، اس نے خاص طور پر انہیں ورغلا کے کیا کہا کہ تم مسلمانوں پر خوب زور سے حملہ آور ہونا، اور جب مسلمان یعنی نرغے میں آئیں تو تم غداری کر دینا. حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی اور اس وجہ سے دشمنوں کا لشکر مدینے کے اندر نہ آ سکا اور مدینہ محفوظ رہا. کم و بیش 1 مہینے تک یہ محاصرہ قائم رہا. مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں تھے، سخت خوف زدہ تھے، پریشان تھے، لیکن دشمن کی فوجیں مسلمانوں تک نہ پہنچ سکی. لیکن چونکہ چاروں طرف سے گھیراؤ تھا تو مسلمان طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا تھے. بہرحال اللہ تعالی کی مدد آئی، سخت قسم کی آندھی آئی جس کی وجہ سے ان کی فوجیں تتر بتر ہو گئیں، اور یہ آندھی جو کفار کے لیے ایک عذاب بنی، مسلمانوں کے لیے ایک رحمت بن گئی. یہی وہ ہوا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، کہ میری مدد صبا مشرقی ہوا سے کی گئی اور عاد دبور پچھمی ہوا سے ہلاک کیے گئے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ مختصر پس منظر کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی جب تمہارے اوپر لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ایک ہوا بھیجی اور کچھ ایسے لشکر جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، یعنی فرشتے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو تم عمل کر رہے تھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے. اِذْ جَاءُوكُمْ، جب وہ آئے تھے تمہارے پاس، مِنْ فَوْقِكُمْ، تمہارے اوپر سے. اوپر سے مراد کیا ہے؟ یعنی مدینہ کے بالائی سمت سے. اشارہ ہے بنو غطفان اور نجد کے قبائل کی طرف جو مسلمانوں کے خلاف چڑھ دوڑے. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہاری نچلی طرف سے. اشارہ ہے قریش کی طرف جو مکہ کی طرف سے آئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کج ہو گئی نگاہیں، پھر گئی نگاہیں کیوں پھری تھی؟ خوف کے مارے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دل حلق کو. پہنچ گئے دل حلق کو. دل حلق کو پہنچنے سے مراد کیا ہے؟ شدید خوف کا عالم، کہ ساری دنیا اٹھ کے ہمارے خلاف چڑھ دوڑی، ہر طرف سے ہم گھیرے گئے ہیں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں آزمائے گئے مومن. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلا مارے گئے ہلا مارا جانا بہت زور کا، یعنی ان کا ایمان سخت طریقے سے آزمایا گیا. یاد رکھیے کہ انسان کو آزمائش سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات وہ انسان کے لیے ناقابل برداشت جب ہو جاتی ہے تو انسان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان، فیت اور اچھا گمان وہ سب کچھ متزلزل ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتا ہے نا یا اللہ خاتمہ ایمان پر ہو. کیوں؟ کہ موت کے قریب کی تکلیفوں سے ایسا نہ ہو، اتنے پریشان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان غلط کر بیٹھے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہہ رہے تھے منافق، کہا جاتا ہے کہ یہ 70 کی تعداد میں لوگ تھے. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں وعدے کیے ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کے، کہ تم مسلمان ہو کر غالب ہوگے اور ایمان اور اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور مسلمان ہی مدد کیے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. تو اس وقت ان کے دلوں میں ایک شک دوڑ گیا. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ قول کسی منافق کا ہی ہو سکتا ہے نا، یہ جس کے دل کو روگ لگا ہوا. یہ روگ کون سا؟ دنیا کی محبت کا. یعنی یہاں 2 گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، ایک منافق ہے اور ایک وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری.
یعنی جن کا ایمان مضبوط نہیں، جو صحیح سلامت نہیں، یعنی صحت اور سلامتی کے ساتھ نہیں. جیسے انسان بیمار ہو تو اس کے اندر خود بخود ایک کمزوری آ جاتی ہے، اسی طرح جب ایمان بیمار ہو تو انسان اللہ، رسول، دین کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتا ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. تو یہ لوگ کیا کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے وہ سب دھوکے کے تھے. اچھا، آج کے دور میں کب یہ کہا جاتا ہے؟ آپ بتائیں گے کون سا موقع ہوتا ہے کہ جس پر لوگ عموماً اللہ تعالی سے بدظن ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں؟ یہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ جب دعائیں عام طور پہ قبول نہیں ہوتی تو لوگ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہونے لگتے ہیں، اور خاص طور پر جن دعاؤں کے لیے وظیفے کیے گئے. اسی لیے بہت لمبے چوڑے وظیفوں کو انکریج نہ کیا کریں، کیونکہ ان کے بعد بھی، کیونکہ وظیفہ کرنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اب گارنٹیڈ ہے. اور مشکل یہ ہے نا کہ ہمارے اخباروں میں بھی تو ایسے اشتہار دیے ہوتے ہیں کہ ہر کام کا یقینی حل. کس کے پاس ہے یقینی حل؟ ایمان کے دشمن ہیں یہ لوگ جو ایسی باتیں کریں. یہ وظیفہ اتنے 1000 دفعہ پڑھو تو دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے. ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں وظیفے بتا دیے جاتے، دن رات بیٹھ کے کرتے ہیں کس یقین کے ساتھ کہ بس وظیفہ پورا ہونے کی دیر ہے کہ یہ کام ہو گیا. وہ تو ہونا اللہ کی مرضی سے. دعا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں چاہے وظیفہ کریں یا نہ کریں، لیکن عام حالات کی دعا کے بعد اتنی مایوسی نہیں ہوتی جتنی وظیفوں کے بعد کی ہوئی دعا قبول نہ ہو تو مایوسی ہو جاتی. وہ کہتے ہیں بہت پڑھ لیا، بہت دیکھ لیا، بہت کچھ کیا، کوئی فائدہ نہیں. اور پھر وظیفے تو کیا چھوڑتے ہیں، فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ کے کہیں ہمارے اندر ایسی کوئی چیز نہ آ جائے. دیکھیں کہ دین کا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا، وہی سب سے اچھا ہے. مثلا کوئی مشکل ہو تو کیا حل بتایا؟ نماز حاجت پڑھو. کتنی دیر لگتی ہے نماز حاجت کو؟ روز بھی اگر پڑھی جائے تو 10 منٹ. لیکن کوئی چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ 10 منٹ میں ہوتا، کوئی وظیفہ 10 منٹ میں نہیں ہوتا. لیکن ہم نماز حاجت نہیں پڑھیں گے، وظیفہ ضرور کریں گے، کیونکہ نماز حاجت پہ ہمارا ایمان ہی نہیں، فیتھ ہی نہیں، اور وہ اس نمبر اور گنتی پہ ہے. اور جب اس کا نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی سب فراڈ ہے، نعوذ باللہ. یہی بات منافقین اور جن کے دلوں میں روگ تھا، انہوں نے اس جنگ کے موقع پہ جب بری طرح ہلا مارے گئے مسلمان تو کہا یہ دیکھا یہ کہ ہم کہتے نہ تھے یہ سب ایسی دھوکے کی بات ہے، کوئی حقیقت نہیں اس دین کی، اللہ کی مدد آئے گی. دیکھ لیا نا کون سی مدد آئی. یعنی طویل ترین آزمائش تھی 1 مہینے تک. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ہی ایک گروہ کہنے لگا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، نہیں کوئی ٹھکانہ تمہارے لیے، فرجعوا، لوٹ چلو. یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، پورے علاقے کا نام مدینہ ہے. اسی کا ایک حصہ یثرب تھا. کسی زمانے میں یہاں ایک قوم نے پڑاؤ ڈالا جس کے بڑے کا نام یثرب بن امیل تھا. بہرحال فرجعوا، لوٹ چلو. کہاں لوٹ چلو؟ زمانی جملہ ہے، یعنی دین سے پلٹ چلو. اور بظاہر کیا کہہ رہے تھے؟ کفار کے مقابلے میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، بس اب دفاع چھوڑ دو، یا یہ کہ آبائی دین پر پلٹ چلو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت مانگ رہا تھا ایک گروہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقولون، کہہ رہا تھا، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خطرے میں ہیں. عورہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ عورت. اسی سے جو اردو کا استعمال ہوتا ہے نا. عربی میں عورت کہتے ہیں خلل، نقص، ہر چیز جس کا ظاہر کرنا اور دیکھنا ناپسندیدہ ہو. وہ چیز جس کا دیکھنا اور ظاہر کرنا ناپسندیدہ ہو. لیکن آج کل کی عورت تو پھر عورت ہی نہ رہی، کیونکہ اب تو اس کو دیکھنا پسندیدہ ہو گیا. ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہیں، غیر محفوظ ہیں. کیونکہ گھر بھی ایسی چیز ہوتی ہے نا پرائیویٹ، جس کی ہر چیز کو انسان دوسروں کے سامنے کھولنا نہیں چاہتا. تو کہنے لگے کہ ہمارے گھروں کی تو حفاظت کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. بنو قریظہ کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، اہل خانہ کی جان، مال، عزت، آبرو خطرے میں ہے. بیوتنا عورہ،
وما ہی بیورا، حالانکہ کوئی ایسا خطرہ نہ تھا. ان یریدون الا فرارا، وہ محض فرار چاہتے ہیں. اچھا، یہ تو اس جنگ کے موقع کی بات ہے، اور واقعی ایک جنگ تھی تو کوئی بہانہ کارآمد بھی تھا. لیکن آج کل بہت سے مواقع پر جب دین سیکھنے سکھانے کی بات آتی ہے تو یہ ایک عذر بن جاتی ہے چیز. گھر میں کوئی نہیں، گھر اکیلا کیسے چھوڑے؟ جب بازار جاتے ہیں تو اکیلا ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن جب دین کی بات ہے تو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے گھر کو. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر داخل کیے جاتے کون؟ دشمن، علیہم ان پر، من اقطارها اطراف سے، ثم سئلوا الفتنة، پھر پوچھے جاتے فتنے کے بارے میں، یعنی خانہ جنگی مراد ہے، لآتوها، تو آ جاتے اس کے پاس. یعنی اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے. وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور مشکل سے ہی انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا، پھر تو انتظار بھی نہ کرتے، ٹھہرتے بھی نہیں. یعنی اگر شہر میں دشمن فاتح کی حیثیت سے داخل ہو جاتا اور منافقوں کو دعوت دیتا کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرو، تو پھر یہ بھاگے آتے، پھر ان کو لڑنے سے کوئی گریز نہ ہوتا. آج مسلمانوں کی طرف سے ہو کر نہیں لڑ سکتے، ان کے خلاف لڑنے کی باری آئے تو لڑ لیں گے. ویسے تو جملہ سمجھ میں آ گیا، لیکن کیا آیت کے ریفرنس میں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ میں ذرا آیت دوبارہ پڑھتی ہوں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا. کیا عہد کیا تھا؟ لا يولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے. وکان عہد اللہ مسئولا، اور ہے اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، ان کو بتا دو، کن کو؟ ان منافقوں کو اور دل کے روگیوں کو، کہ ہرگز نہ فائدہ دے گا تم کو بھاگنا اگر تم بھاگے موت سے، او القتل، یا قتل سے. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا. کیا مانا ہے؟ آج تم موت کے ڈر کی وجہ سے شریک جنگ نہیں ہو رہے اور موت سے بھاگ رہے ہو. فرمایا ایک تو فائدہ ہی نہیں ہوتا موت سے بھاگنے کا، کیونکہ جہاں لکھی وہاں آ کے رہے گی. موت سے ڈرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا بندے کو، الا یہ کہ اس ڈر کو پازیٹو شکل دیں اور مرنے کے بعد کی تیاری شروع کر دیں. اور اگر کوئی شخص کچھ عرصے بعد بھی مرتا ہے تو دنیا کا فائدہ کتنے دن اٹھا لے گا؟ تو اس میں ایک مومن کا کردار کیا ہے کہ وہ اپنے پورے ایمان اور جذبے کے ساتھ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرے اور اس میں کسی خوف کا شکار نہ ہو، کیونکہ جان تو آنے جانے والی چیز ہے. اگر یہ اللہ کی راہ میں دے دی جائے تو ہمیشہ کے لیے اس کی قدر و قیمت بن جائے. وہ جیسے کسی نے کہا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہہ دیجئے کون ہے جو بچا سکتا ہو تم کو اللہ سے. ان اراد بکم سوءا، اگر اس نے ارادہ کر لیا تمہارے ساتھ کسی برائی کا. سوءا سے مراد یہاں عذاب ہے، قحط، بیماری، مالی نقصان. اگر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی تکلیف لکھی ہے تو پھر تم کو کوئی اور پناہ دے بھی نہیں سکتا، بچا بھی نہیں سکتا. او اراد بکم رحمتن، یا اگر اس نے تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لیا ہے تو بھی کوئی اور تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ دینے والا، کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ سے بھاگنا، اللہ کی خاطر جنگ کرنے سے بھاگنا، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کرنا، یہ انسان کے لیے کسی حال میں بھی فائدہ مند نہیں. یہ تو خیر اس دور کے لوگوں کے لیے خاص طور پر آیت نازل ہوئی، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟
ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ بسا اوقات ہم دین کے کسی حکم کو مشکل سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں اور اس سے فرار چاہتے ہیں کہ نہیں بڑا مشکل ہے، ہم آج کے دور میں کیسے جئیں گے، کیسے گزرے گی، اس لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ اللہ کی مان لیتے ہیں، کچھ دنیا کی مانتے ہیں۔ تو اگر انسان دونوں چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھے کہ اللہ کو خوش کرنے کا نتیجہ کیا ہے اور دنیا کو خوش کرنے کا نتیجہ کیا ہے، اپنے نفس کی وقتی خواہش کو کتنی دیر تک پورا کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، اور وہ فائدہ کتنے دن ساتھ رہے گا۔ مثلا نماز ہی کی بات ہے، نماز کا وقت ہے، آپ سو رہے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ اور سوتے رہیں، اتنے میں نماز کا وقت چلا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ کچھ وقت گزرے گا کہ وہ خواہش بھی پوری ہو چکی ہوگی اور آخر آپ کو اٹھنا ہی ہوگا، کیونکہ زیادہ وقت تو آپ سو سکتے ہی نہیں، سونے کی بھی ایک لمٹ ہوتی، زیادہ زیادہ کتنا سوئیں گے، آخر تو اٹھنا ہے، اور جب اٹھنا ہی ہے تو تھوڑا پہلے اٹھ جانے میں کیا مشکل ہے۔ انسان کا امتحان یہی ہے کہ اپنے آپ کو ان حدود پر روک لے جہاں اللہ روکنا چاہتا ہے، خود کو وہاں کنٹرول کر لے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔ جیسے اس روز فاسق کی مثال دی گئی تھی کہ ایک شخص ہے جو باؤنڈری کراس کر جاتا ہے، حدیں توڑ جاتا ہے، نو انٹری سائن کی پرواہ نہیں کرتا۔ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ اپنے اس عمل سے بہت خوش ہو، لیکن انجام کیا ہوگا؟ اس دور میں جن لوگوں نے منافقت کا ثبوت دیا ان کا انجام کیا ہوا؟ آج وہ کہاں ہوں گے؟ مستقل دکھ اور تکلیف میں۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنی کمزوریوں پہ قابو پا کر اللہ کی اطاعت کی، وہ بھی جا چکے دنیا سے، اور وہ کہاں پر ہیں؟ تو انسان کی عقل مندی اسی میں ہے کہ دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کرے، تھوڑے فائدے کے لیے مستقل فائدے کو داؤ پہ نہ لگائے،